الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ جب کبھی شریعت کی حرمت کو پامال کیا جائے تو اس کے لیے غضبناک ہونا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدافعت کے لیے اس کے انتقام کے لیے انسان کے اندر غضب کا جذبہ پیدا ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة فی القبلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے قبلے کی رخ، قبلے کی طرف دیکھا کہ کچھ گندگی ہے، نجاست ہے، ناک کی ریزش جو ہے وہاں پر لگی ہوئی ہے۔ فشق ذلك علیہ حتی رؤی فی وجہہ، تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری گزری، بہت شاق گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری اور غضب گویا دیکھا گیا۔ پچھلی مرتبہ میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ جو شخص بالکل شفاف ہوتا ہے، اجلا شخص ہوتا ہے، کھرا شخص ہوتا ہے، تو جو اس کے دل کے جذبات ہوتے ہیں وہ اس کے چہرے پر آ جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کرب کی کیفیت طاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے وہ آشکار ہو گئی، وہ ظاہر ہو گئی۔ فقام، تو آپ آگے بڑھے، کھڑے ہوئے، فحکہ بیدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو پونچھ دیا، مٹا دیا۔ فقال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ان احدکم اذا قام فی صلاتہ فإنہ یناجی ربہ، کہ بے شک تم میں سے جب بھی کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ اب یہ نماز کی کوئی غیر معمولی فضیلت ہے، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دین نام ہے تعلق مع اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے ہر صورتحال میں، ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے احوال میں اس کی طرف متوجہ رہیں، اور نماز گویا اس کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ تو اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، اور کہا کہ اس کا رب جو ہے اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے۔ اب یہ بلا تشبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب بتانے کے لیے، انٹیمیسی بتانے کے لیے، ورنہ تو آپ کو معلوم ہے خود قرآن مجید نے کہا کہ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی رگے گردن سے بھی، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور ایک معیت عمومی ہوتی ہے جو ہر وقت ہر مخلوق کو اللہ کے ساتھ حاصل ہے، اور ایک معیت خصوصی ہوتی ہے جو محبت، التفات، تعلق کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ تم جب اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو بہت قریبی تعلق ہوتا ہے تمہارا اور تمہارے رب کا۔ کہا گویا اللہ جو ہے تمہارا رب تمہارے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے۔ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ،
تو کہا کہ تم میں سے کوئی شخص نہ تھوکے یا ناک کی ریزش نہ پھینکے قبلے کے رخ یا قبلے کی طرف، ولیکن عن یسارہ، بلکہ چاہیے کہ اپنے بائیں طرف، او تحت قدمہ، یا اپنے پاؤں کے نیچے۔ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے اس صورتحال میں کہ جب مساجد جیسے مسجد نبی تھی کہ وہ کچا فرش ہوتا تھا، اور اگر مٹی میں کوئی چیز تھوک دی جائے اور اس کو مسل دیا جائے تو گویا ایک طرح سے وہ پاکیزگی حاصل ہو جاتی تھی۔ لیکن وہ مساجد جیسا کہ آج کل ہیں پکا فرش ہے، تو وہاں پر بہرحال ہر صورت میں تھوکنا، چاہے وہ قبلے کی رخ ہو، چاہے وہ بائیں طرف ہو، چاہے وہ نیچے کی طرف ہو، یہ مناسب نہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اگر تمہیں ایک دم تھوک آ جائے، ایک دم ناک کی ریزش ہو جائے، تو تب بھی تم اس کو قبلے کی طرف نہ پھینکو، بلکہ بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے۔ ثم اخذ طرف ردائہ فبصق فیہ ثم رد بعضہ علی بعض، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک پلو لیا اور اس میں گویا باقاعدہ تھوک کے دکھایا، اور پھر اس کو چادر کے پلو کو مسل دیا، یعنی اس کو صاف کر دیا، اور فرمایا کہ او یفعل ہاکذا، یا پھر وہ ایسے کرے، یعنی ایک دم اضطراری کیفیت طاری ہو جائے، کوئی بلغم آ جائے، یا ایک دم ناک چھینک مارے انسان اور ناک بہنے لگے، تو کہا کہ بھئی اگر تو وہ گر رہی ہے، تمہارے پاس پوچھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کو جھٹک کے جو ہے بائیں طرف پھینک دو، یا پاؤں کی طرف پھینک دو، پاؤں سے مسل دو، لیکن قبلے کی طرف نہ پھینکو۔ یا کہا کہ بھئی اگر تم نے کوئی کپڑے پہنے ہیں، چادر پہنی ہوئی ہے، تو اس کے پلو میں اس کو لے لو اور پھر اس کو مسل دو۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ادب بتایا ہے کہ مسجد جو ہے وہ بہت ہی محترم مقام ہے، اللہ کی بندگی کا مقام ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ وہ ان گھروں میں جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، یعنی مساجد ہیں، اور مساجد اللہ کے ذکر کے لیے مشروع ہیں، تو وہاں اس کا ایک ادب بتایا ہے۔ لیکن یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو جو اس باب میں لے کر آئے ہیں تو وہ اس مناسبت سے لے کر آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بے ادبی کی گئی ہے، مسجد ایک محترم مقام ہے، حرمت کا مقام ہے، اس کی حرمت کو بٹا لگایا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور وہ غضب آپ کے چہرے مبارک سے ہویدہ ہو گیا، ظاہر ہو گیا، دیکھا گیا، لوگوں نے محسوس کیا۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب فی ید رجل، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی سے نکالی اور نکال کر پھینک دی، اور فرمایا کہ یعمد احدکم الی جمرۃ من النار فیجعلها فی یدہ، تم میں سے کوئی شخص اتنا بے وقوف ہے، اتنا احمق ہے اور اتنا سرکش ہے کہ وہ جہنم کے انگارے کی طرف بڑھتا ہے اور اس جہنم کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مردوں پر سونا پہننا حرام ٹھہرایا، خالص ریشم بھی جو ہے وہ مرد نہیں پہن سکتے، وہ عورتوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے سونا پہننا یہ بھی جو ہے وہ مردوں کے لیے جائز نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ جہنم کا انگارہ لے کر اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ رکھ لیتا ہے، تو گویا آپ نے سونے کی انگوٹھی کو جہنم کا انگارہ بتایا۔ اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے مسلمانوں کا سماج ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن آپ چلے جائیے عام جولرز کے پاس تو وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ جولری وہ تو خواتین کی ہوتی ہے، لیکن پوری ایک رینج جو ہے وہ گویا مینز جولری کی بھی ہوتی ہے، اور ان کی سونے کی انگوٹھیاں بھی ہیں، اور جناب اس کے لیے جو ہے بندے بھی ہیں، اور جناب چین بھی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب بھڑکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے، اور آگے بڑھ کر ناراضی سے وہ انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے تو کسی صاحب نے کہا کہ بھائی تم جو ہے خذ خاتمک وانتفع، بھائی یہ انگوٹھی جو ہے پھینک دی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو اٹھا لو اور اس کو کام میں لے آؤ۔ کام میں لانے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی سونا جو ہے یا سونے کا زیور جو ہے بذاتی ہی تو حرام نہیں ہے نا، اپنی ذات میں تو حرام نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس سونے کو ڈھلوا لو اور اس سے جو ہے اپنی بیوی کا یا کسی خاتون کا زیور بنوا لو۔ تو ان سے کہا کہ بھئی تم اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اس کو کام میں لے آؤ۔ تو ان صاحب نے کہا، ظاہری بات ہے ان سے ایک بڑی کوتاہی ہوئی، انہوں نے کہا کہ وہ چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دیا ہے میں اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور وہ انہوں نے پھینکی رکھی ہے، انہوں نے اس سے کوئی انتفاع نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اس میں بھی گویا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو پامال کیا گیا ہے اور شریعت کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو آپ غضبناک ہوئے اور آپ نے اس طریقے سے انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ اسی طریقے سے ایک موقع تھا، اور وہ ایک غزوہ کا موقع تھا کہ غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، سفر میں تھے اور روزے سے تھے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کئی احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے، آپ کے ساتھ صحابہ ہوتے، تو کچھ صحابہ روزہ رکھتے، عزیمت کی راہ اختیار کرتے، اور کچھ جو ہے وہ رخصت کی راہ اختیار کرتے، روزہ نہ رکھتے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے تھے وہ نہ رکھنے والوں پر کوئی طعن نہ کرتے، اور جو ہے جو نہیں رکھنے والے تھے وہ کوئی رکھنے والوں پر کوئی تنقید نہ کرتے کہ بھئی جب رخصت ملی ہے تو پھر آپ کاہے کو جو ہے وہ روزہ رکھتے۔ تو اسی طرح ایک سفر کا موقع تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، تو کچھ حالات سخت ہو گئے، کچھ گرمی زیادہ تھی، تپش زیادہ تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے وہ دودھ کا پیالہ منگوایا، اور آپ اونٹ پہ سوار تھے اور آپ نے وہ پیالہ نوش فرما لیا، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی میں نے روزہ کھول دیا ہے، اور بہرحال بہت رحمت کا معاملہ ہوا ہے تو باقی لوگ بھی اس کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو ایوائڈ کیا اور انہوں نے اس کو گویا تقویٰ کے یا عزیمت کے یا مضبوطی کے خلاف سمجھا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رویہ دیکھا اور آپ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ جو ہے وہ شدید غضبناک ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، یعنی روایت میں آتا ہے کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امر فتنزہ عنہ ناس من الناس، کہ ایک خاص معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کی رائے اختیار کی، تو لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو اوپر اٹھا کے رکھا، یعنی لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو یہ کام نہیں کرنا اور ہمیں تو جو ہے اس رخصت کو اختیار نہیں کرنا۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، فغضب حتی بان الغضب فی وجہہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے یہاں تک کہ وہ غضب آپ کے چہرے سے ظاہر ہو گیا۔ پھر وہی بات، یعنی احادیث میں خاص طور پر جہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی یا جو ہے وہ غضبناکی کا بیان ہوتا ہے تو صحابہ اس بات کو گویا ایڈ کرتے ہیں کہ آپ ناراض ہوئے یہاں تک کہ آپ کے چہرے مبارک سے وہ ناراضگی آشکار ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، ما بال اقوام یرغبون عما رخص لی فیہ، آپ نے کہا کیا معاملہ ہے لوگوں کا کہ وہ اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ اس سے بچ رہے ہیں جس معاملے میں مجھے رخصت دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے اس معاملے میں رخصت کی رائے اختیار کی، اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ اس رخصت کو قبول نہیں کر رہے، اپنے آپ کو اس سے ذرا اوپر سمجھ رہے ہیں، ماورا سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ فواللہ لأنا اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیہ، کہ جان لو کہ بے شک میں ان سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں اور اللہ کے خوف میں بھی ان سب سے بڑھا ہوا ہوں۔ تو اس حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، نیکی میں، تقوی میں، اور اپنے آپ کو بہت پاک باز جانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور وہ غضب آپ کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو گیا۔ اسی طریقے سے
ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقسیم فرمائی، تو غنیمت کا مال تھا، آپ نے تقسیم فرمایا، تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ واللہ انہا لقسمۃ ما ارید بہا وجہ اللہ۔ ایک صاحب نے بڑے عجیب انداز میں یہ بات کہی، بہت گستاخی کلمہ کہا اللہ کی قسم یہ جو تقسیم کی گئی ہے اس میں اللہ کی رضا نہیں چاہی گئی، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل نہیں کیا اور بے انصافی کی ہے، اور کوئی آپ نے جو ہے خصوصی سلوک کیا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ تو ایک صحابی نے یہ بات سن لی اور پھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ جب آپ نے وہ تقسیم فرمائی تھی تو وہاں ایک صاحب نے یہ کامنٹ کیا، یہ تبصرہ کیا اور کہا کہ یہ جو تقسیم ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں چاہی گئی۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں فشق ذلك علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتغیر وجہہ وغضب۔ تو جب میں نے یہ بات آ کے رپورٹ کی تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ شدید غضبناک ہوئے، حتی وددت انی لم اکن اخبرتہ۔ تو وہ صحابی بعد میں اب کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اتنا آپ غضبناک ہوئے کہ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچائی ہوتی، یعنی میں نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناگواری کا میں سبب بنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غضبناک ہوئے، تو کاش میں یہ رپورٹ نہ کرتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوذی موسیٰ باکثر من ذلک فصبر، بے شک موسیٰ علیہ السلام کو اس سے کہیں زیادہ اذیت دی گئی، بس انہوں نے صبر کیا۔ جو قرآن مجید کہتا ہے نا بار بار انبیاء کے تذکرے بیان کرتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، استقامت سے کھڑے رہیے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے رسولوں نے جو ہے وہ صبر کیا۔ تو گویا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اسوے کو یاد کر رہے ہیں کہ بے شک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے کہیں زیادہ اذیت دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں خود قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی کہ فرمایا نا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اذیت نہ دو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے اذیت دی۔ تو بہرحال یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود شعائر اللہ میں سے ہیں، جو خود حرمات اللہ میں سے ہیں، اللہ کی سب سے بڑی حرمت، اللہ کا سب سے بڑا شعیرہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پر الزام لگایا گیا معاذ اللہ بے انصافی کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غضبناک ہوئے۔ تو جتنی روایتیں بھی ہم نے پڑھی ہیں اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی شعائر کا مذاق اڑایا جائے، تو اس موقع پر غضبناک ہونا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایک طرح سے واجب ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔